علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین مختلف معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن آج کل ایک ہی معاملہ زیر بحث ہے اور وہ ہے مہنگائی۔ اس بڑھتی مہنگائی پہ کیسے قابو پایا جائے، بہت ہی مشکل سوال بن چکا ہے۔ حکومتیں اس سے پہلے بھی آتی جاتی رہیں، معاملات اس سے پہلے بھی چلتے رہے، لیکن ہر دور میں جو مشکلات کا سامنا کیا، جو مصائب جھیلے برداشت کیے، وہ ایک عام آدمی اور ایک عام پاکستانی نے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معاملات کا حل آخر ہے کیا اور کس کے پاس ہے؟ کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ماضی میں بلند و بانگ دعوے کیا کرتی تھی کہ 90 دن میں معاملات کو حل کر لیا جائے گا، اداروں کو ٹھیک کر لیا جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے اور کرتے 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 ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے رہے۔ روزانہ کی بنیاد پر غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک پیچھے جاتا گیا اور اس نہج تک ملک کو لے آئے کہ کسی بھی وقت لگتا یہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ حقیقت میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آج کل جتنی وضاحتیں دی جا رہی ہیں، سب جھوٹ اور بے بنیاد وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت جس ساری صورتحال کا سامنا آپ کو اور ہمیں ہے، میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے لیے دلائل موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ اس کی ساری ذمہ داری یہ جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا جس کے اوپر کافی دیر تک ہم نشاندہی کرتے رہے اور سوال کرتے رہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ سننے کو ملتا رہا، عجیب عجیب لوگوں کو لا کر مسلط کیا گیا، میڈیا کے اوپر ان کو چھوڑ دیا گیا، معاون خصوصی ان کو بنایا گیا، اور پھر جو وہ باتیں کہا کرتے تھے، شکر ہے اس سلسلے سے تو قوم کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ہر معاملے کے اوپر ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اس وقت پوچھا گیا کہ یہ معاشی پلان یا ایجنڈا جس کے ذریعے ملک چلائے جاتے ہیں، ملک کی معیشت چلائی جاتی ہے، دیگر امور چلائے جاتے ہیں، وہ کہاں ہے اور وہ کیا ہے، تو بڑی عجیب عجیب باتیں سننے کو ملا کرتی تھی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ جو اس وقت عمومی صورتحال ہے یقیناً بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ نئی حکومت کے لیے تو یہ بالکل آسان نہیں تھا، جیسے ہم تمام چیزوں کو جب ان کا اندازہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ نئی حکومت کے لیے معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوگا، کیونکہ جیسے یہ کہتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں سن رہا تھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر چلانے دیا جاتا، اور اگر چلانے دیا جاتا تو خدا نہ کرے یہ جو صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے کہیں زیادہ بھیانک صورتحال ہو سکتی تھی۔ تو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ نئی حکومت کے لیے ایک انتہائی کڑا امتحان اس کے لیے ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے۔ مہنگائی کو قابو کرنا، کم کرنا، یہ یقیناً اتنا آسان کام ثابت نہیں ہوگا، اور یہ بات وہ سمجھتے تھے، جس کے بعد بھی انہوں نے ذمہ داری لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں اس میں جب یہ مدت مکمل ہو جائے گی حکومت کی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، پھر آیا ہم نئے انتخابات کی طرف جا سکیں گے، نہیں جا سکیں گے، تمام سوالات ہیں۔ تو بہرحال صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، آپ بھی اس کا جائزہ لیجئے۔ اس کے اوپر ہمارے جو مہمان ہیں، ہم مختلف تجزیہ کاروں کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بات کی جائے گی ان تمام معاملات پر۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے معزز مہمان ہیں، لئیق احمد خان صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، آج بھی ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، ان سے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ لئیق صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ۔
لگے ہوئے پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے ایک اور بڑے خاص مہمان لیاقت سعید صاحب, آپ بھی تجزیہ کار ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج ان سے بھی کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. لیاقت صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. لیکن صاحب اب یہ بڑی لمبی تمہید میں نے باندھ دی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ ادا کیے جائیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں. یاسر بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ نے ایک تمیز باندھی, اچھی بات کری جی. اور جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ جو حکومت گئی اس سے کیا معاملات ہوتے ہیں, ساری چیزیں, تو اس پہ تھوڑا سا میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت گئی ہے خان صاحب کی, اس کی وجہ یہ کہ ان کی ایک تو تیاری نہیں تھی اور وہ حادثائی طور پہ آئے تھے. اور میں کئی مرتبہ پروگرام میں بھی کہہ چکا کہ وہ حادثائی طور پر آئے تھے اور حادثائی طور پہ چلے بھی گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا, یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو 30 سال کی تجربے کار حکومت ہے نا. اگر انہوں نے کچھ ڈیلیوری دی ہوتی, سب کچھ دیا ہوتا اس قوم کو, اس ملک کو, تو خان صاحب کا راستہ نہیں تھا, راستہ خود دیا انہوں نے. اچھی بات. دوسری بات, ابھی جو یہ سیٹ اپ ہوا, جو ساری صورتحال ہے جی خان صاحب چھوڑ کے گئے, ٹھیک ہے وہ آپ نے بات کی, لیکن جو موجودہ سیٹ اپ جو آ کے آیا, جو 30 سال کا تجربے کار ایکسپیرینس لوگ ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں جو, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو 15-16 سال ہو گئے صوبے کے اندر ہی ہو گئے, صوبے کے اندر ہی ہے. انہوں نے کیا دیا اس صوبے کو؟ دوسری بات, جو مہنگائی کا طوفان, ٹھیک ہے خان صاحب نے جو کیا اس کا ہمیں خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب جو بھگت رہے ہیں, دیکھیں مہنگائی ہے, انٹرنیشنل ہے, وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن بات یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی ہے, لیکن وہاں قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہے. یہاں کیا ہے, آپ بجٹ پاس کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر کے دے رہے ہیں, عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ عوام کے پاس جو چیز لینے کی, جو خریدنے کے لیے اس کی دستے رستے باہر ہو گیا ہے. آپ کے اوپر کوئی چیک بیلنس نہیں ہے. جس شخص کا جو دل چاہ رہا ہے, دودھ کس طریقے سے بیچ رہا ہے, تیل, یعنی جو عوام کی سہولتوں کی چیز ہے, اس پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. صاحب حکومت بنی ہوئی ہے ایک دوسرے پہ الزام دراشی کرنے میں, ایک دوسرے اپنی دفاع کے لیے. عوام کی دفاع کوئی نہیں کر رہا. معذرت کے ساتھ جو 30 سال سے مزے کرتے رہے, ابھی بھی مزے کرنے آئے, انہیں کوئی درد سری نہیں ہے. اب دیکھ لینا, اپنی ذات کے لیے بات کر رہے ہیں, جو نیب کے قانون چینج کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہے ہیں, NRO ختم وہ دیا جا رہا ہے, سب کو جو لوگ تھے ان کو, یار عدالتوں کا ہمارے انصاف, سیاسی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو ماضی میں ہوئی ہے, چلیں ادراک تو ہو گیا, یہ اچھی بات. بات یہ کہ جو ماضی کی غلطیاں اس کو مزید دور آ رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے نظام کو مسلط کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے. عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ضرور عوام کو جو ہے نا, آج 30 سال ہو گئے اس شہر کراچی کو, پیپلز پارٹی اور MKM نے مزے کیے. آج دنیا میں ترقی ہوئی ہے, آپ نے کیا دیا؟ یہ پہلے تانگے چلتے تھے, اب وہ چنگچی چل رہی ہے. وہ زیادہ بہتر تھے, وہ بہتر تھے نا, تو ڈیزل تو نہیں لگ رہا تھا. آج آپ نے چنگچی دے دیے, شہر کا بیڑا غرق کر دیا, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آج 15 سال سے جی وہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے 1000 بسیں آئیں گی, 800 بسیں آ رہی ہیں, وہ 120 بسیں آئی ہیں 10 سال کے بعد, وہ بھی پتہ نہیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی. تو یہ سر ہمیں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک اس قوم کے لیے, اس شہر کے لیے آپ چیک بیلنس نہیں ہوگا, کوئی ریٹ فکس نہیں کرے ہوگا, اس پہ آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز بیچ رہا ہے صاحب, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. بھئی آپ نے کیوں اس مہنگا بیچ رہے ہیں؟ آپ ایک پیاز دیکھیں نا کتنی, 80 روپے کلو, یار کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ کہہ رہے منڈی میں جاؤ تو وہاں کیا صورتحال ہے. جب تک حکومت عوام کو یہ تو سہولت دے کہ چیک اینڈ بیلنس تو کرے. ایک بندہ کیوں بیچ رہا ہے اپنی مرضی سے؟ ٹھیک ہے, ایک جگہ دودھ بک رہا ہے 180 روپے, ایک جگہ بک رہا ہے 160 روپے, ایک بندہ دے رہا ہے 120 روپے اسی شہر کراچی میں. تو کیوں بیچ رہا ہے اور کیوں اتنی بدماشی کری ہوئی ہے؟ جب تک ان مافیاؤں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, آپ عوام کو دیکھو نا یار, مہنگائی ٹھیک ہے کر رہے ہو, ایک انٹرنیشنل ہے, لیکن لوگ چیکنگ بیلنس ہے, لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اب پیٹرول کتنا مہنگا کر دیا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو ایک دم سارا مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے.
بالکل ایسا ہی، یہ خود کا شملہ ہی ہو رہا ہے نا عوام کے اوپر بالکل پیٹرول ایسا ہی، کا. خود کو شملہ ہی سمجھا جائے گا تو اس کو. اس کے اوپر تو آپ بات کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے اپنے معاملات کے لیے تو نیب میں یہ قانون نہیں ہو, فلاں نہیں ہو, عوام کو کیا سہولت دے رہے ہو؟ بالکل ٹھیک. ٹیکس لگا رہے ہو, ٹیکس لے رہے ہو, تو عوام کو تو پیسے جا رہے ہو. بات وہی آتی ہے کہ آپ تجربے کرتے رہے ہو, تجربہ کر رہے ہو, غلط تجربے سے ناگہرگی پھیلتی ہے اور نہ مصیبتیں آتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بہا کے نہ لے جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صاحب فرمائیے, معاملات آپ کے سامنے ہیں, جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی معاملات ہیں اور اب یہ سیاسی معاملات تو چلتے رہتے ہیں. پچھلی 3-4 دہائیوں سے کم و بیش حالات ایک جیسے ہی ہیں, مطلب کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے 71 کے بعد سے تو خاص طور پہ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملات سدھاریں گے کیسے؟ اور وہ جو ہر دور میں ایک ہوتا ہے نا, ایک شخص آتا ہے پھر آ کر وہ ایک عامر والا عمرانہ اسٹائل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر ادھر قوم کو لگا دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ کب رکے گا, یہ ذرا فرمائیے گا. اور یہ ابھی ساری ذمہ داری میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, وہ ایک سابق وفاقی وزیر تھے, 6 مہینے میں ان کی چھٹی تو خیر کر دی تھی انہوں نے, لیکن وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی اس کا کام یہ نہیں ہے, اس کا کام یہ نہیں ہے, فلانے کا کام یہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو سوال لکھ کر میں نے کہا آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا, اس کا جواب کوئی نہیں ہے. تو یہ کیا پلے ککھ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. جی آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا لئیق بھائی نے, اور آپ نے بڑا اچھا آج کا ایشو بھی رکھا ہے جو ساری قوم کا ہے. دیکھیں جو بنیادی طور پہ ریاست ہوتی ہے نا, جی ریاست کا ایک قانون ہے آئین پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ بھئی آپ نے, چاہے وہ عسکری ادارے ہوں, چاہے وہ جوڈیشل ہو, چاہے وہ پولیٹیکل رجیم ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, اس نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. یہ بنیادی طور پہ کوئی ضابطہ اخلاق ایک ہمارے ملک کا بن گیا, وہ سارے ملکوں کا ہے ایسا ہی. اور جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے ظاہر ہے وہ شکنجے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو دین کے حوالے سے لیں تو قرآن شریف کا صراط مستقیم ہے ہمارے سامنے, خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حقوق العباد ہے, حقوق اللہ تو ہمارے آپ کے, ہم کتنے نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی زکاتیں دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن حقوق العباد پہ انہوں نے کہا معافی کوئی نہیں. معافی کوئی نہیں. کیا ہم ضابطۂ آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن شریف کے اس جو روشنی میں اپنے آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کریں؟ سارے اگر لوگ اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں تو سارے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہیں. بالکل سارے, مطلب قوم بھی اس میں شامل ہے, ہم سب شامل ہیں. اب ہم اپنے دستور پاکستان کی روشنی میں اگر لیں, عسکری اداروں نے پولیٹیکل لوگوں کو چلنے نہیں دیے. آئے 2-3 سال بعد جو ہے ان کو زبردستی قبضہ کیا گیا اور ملک تجربے کیے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پولیٹیکل رجیم اتنی ویک ہو گئی کہ وہ اپنی گورننس کو بہتر ہی نہیں کر سکی. جو بنیادی جو نکتہ تھا پولیٹیکل رجیم, جیسے لئیق بھائی نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو تجربے کار لوگ آئے ہیں ان کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ, کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کو جو حکومتیں ملی تھیں ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک جو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو کرنے بھی نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں, ہم محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے اگر آنورڈ لیں تو ان کو 2.5 سال, 1.25-2 سال پہلے حکومت تھی, 2.25 سال تھی تقریباً اتنا ہی ٹائم. اب کوئی بھی حکومت اگر آتی ہے تو وہ تو 2 سال میں تو بڑی مشکل سے اپنے سیٹ اپ کو بالکل ایسا ہی, آخری 2-3 سال میں جا کے اپنے پروگراموں کو فائنلائز کر دیے. نواز شریف کا آیا تو نواز شریف کے ساتھ یہ 2 ٹرم 3 تو ایسے ہی ہوئے. مشرف صاحب آگے قبضہ کر کے بیٹھ گئے, 10 سال انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ چلایا اور جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. اب اس کے بعد ایک ٹرنور یہ جو پچھلا زرداری صاحب والا تھا یہ 5 سال ہوا. بالکل ٹھیک ہے. 5 سال دیکھیں ٹرنور پورے کرنے کے بعد جب پولیٹیکل لوگ لوگوں میں جاتے ہیں, لوگوں کی پولیٹیکل بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ ووٹ کے ذریعے ہو جاتی ہے. ووٹ کے ذریعے جو احتساب ہوتا ہے. اب احتساب کس نے کرنا ہے؟ میں نے, آپ نے, قوم نے کرنا ہے. قوم بٹی ہوئی ہے, کوئی پنجابی بن گیا ہے, کوئی سندھی بن گیا ہے, کوئی بلوچ بن گیا ہے, کوئی پختون بن گیا ہے, کوئی مہاجر بن گیا ہے.
ووٹ میرٹ پہ جاتا ہی نہیں ہے. بالکل ایشو کی بنیاد پہ لوگ اپنی پولیٹیکل ورتھ کو بناتے ہی نہیں ہیں. لوگ بناتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ پنجابی ہیں اس کو ووٹ نہیں دینا, یہ مہاجر ہے اس کو دینا, یہ سندھی ہے اس کو دینا ہے. آپ دیکھیں آپ پاکستان کی ڈائنامک نکال کے دیکھیں, ایسا ہی ہو رہا ہے. جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کس حد تک سکڑ گئی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور وہ اپنے اس دائرے کار سے نکل ہی رہے. اب ان پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ایک مافیا آ گیا ہے. وہ مافیا کیا ہے؟ سرمایہ دار طبقہ, بالکل جاگیردار طبقہ اور ٹیکنوکریٹ جو ساری عمر اس ملک کو لوٹ کے کھاتے رہے ہیں, وہ اس میں قابض ہیں. آپ اور ہم جیسے لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. جی چھوڑو یہ ایسے فلسفانہ باتیں کرتے ہیں. ان کو ووٹ دیتے ہیں جو جھوٹ بھی بولے, منافقت کرے, 2 نمبری بھی کرے. انہوں نے آپ اسمبلی میں چلے جائیں, آج کی اسمبلی میں آپ سندھ اسمبلی کو اٹھا لیں, پنجاب اسمبلی کو اٹھا لیں, نیشنل اسمبلی کو اٹھا لیں, 90% لوگوں کو سامنے پڑھائیں, ان کو ایشوز کا نہیں پتا کہ ایشوز کیا ہیں. ان کو آئین پاکستان کا نہیں پتا, گونگے بالکل گونگے. اب ایسی صورتحال میں ہم توقع یہ کریں کہ یہ ملک کے میکینزم کو بنائیں گے, یہ ملک کی جو اکانومی کو بہتر کریں گے, یہ ملک کی جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت ملک میں ایک بڑی ریولیوشن کی ضرورت ہے کہ ایک تو ملک اس لسانی سوچ سے باہر نکلے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایشو کی بنیاد پہ آئے. اچھا یہ لیاقت صاحب, میں اس کے اوپر ذرا آپ سے ایک اور جملہ ہے وہ چاہوں گا آپ ذرا اس کے بارے میں ذرا ضرور بات کیجئے, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آتا ہوں. جملے سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے بات ہو رہی تھی ملکی حالات پر, اس وقت جاری صورتحال کے حوالے سے. لیاقت صاحب صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جدھر آپ نے تذکرہ کیا کہ قومیتوں میں بٹے ہوئے ہر طرح کی ڈویژن, ماضی میں ہم جائزہ لیتے تھے, شاید 2 قوموں میں بٹے ہوئے تھے, لیکن یہاں تو تقسیم در تقسیم ہے. ہر سطح پر ہر جگہ تقسیم نظر آتی ہے, ہر معاملے پہ تقسیم نظر آتی ہے. لیکن اب خیال یہ ہے کہ کوئی لیڈر ایسا ہو, میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, خدا رہا, میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اپنے آپ کو کہتے تو لیڈر ہے, لیڈر نہیں ہے, یہ سیاست کے کھلاڑی ہیں. کسی کو کم کھیل آتا ہے, کسی کو زیادہ آتا ہے, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کی کمی بڑی شدت سے اس قوم کو اب محسوس ہو رہی ہے. جو قوم کو یکجا کرے, ان کی سوچ تبدیل کرے. یہ والی سوچ نہیں کہ میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں اور باقی پوری دنیا چور ہے. یہ خدا را لیڈر نہیں ہے. میں ایسے شخص کو لیڈر کہہ ہی نہیں سکتا, یہ غلطی نہیں کر سکتا. فرمائیے. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے کیسے نکلے. جی, عوام مہنگائی کی دلدل میں پھنس گئی ہے. بالکل ایسا. ہماری 74 سالہ ملک کی تاریخ نے جتنی بھی حکومتیں آئیں, چاہے وہ آمرانہ تھی, چاہے وہ پولیٹیکل تھی, چاہے وہ رینج تھی, انہوں نے جو ریاستی میکنزم ہے اس پہ کام نہیں کیا. جی, میکنزم جو تھا وہ بیوروکریسی سفارشوں پہ لگتی ہے, وہ پھر عوام کا خون چوستی ہے. بالکل ایسا. وہ عوام کے جو جس نے دیکھیں نا میکنزم کیا ہے, صوبائی حکومتوں نے مہنگائی کا کنٹرول میکنزم کیسے کرنا ہے. آپ کا ڈی سی ہے, آپ کا کمشنر ہے, آپ کا اسسٹنٹ کمشنر. جیسے لیک بھائی کہا کہ دودھ 180 روپے ہو گیا, 180 روپے ہو گیا, 120 بھی چل رہا ہے. یہ ڈی سی, کمشنر اور اے سی کی ذمہ داری ہے جی, کہ وہ اپنے علاقے کو مانیٹر کرے. بالکل ٹھیک ہے. جب اس کا فرنٹ مین جا کے ہفتے میں بتا لے کے آئے گا دودھ والی دکان سے, ہر دودھ والی سب کو پتا ہے, بالکل ایسے ہی, سبزی والے سے وہ بتا لے گا, فروٹ والی ریڈی سے وہ بتا لے گا, مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے میں لوگوں کی مہنگائی کا میکنزم کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ پیسے دے کے لگا ہوا ہے. آپ کی 70% بیوروکریسی کرپٹ ہے. بالکل ایسا ہی, اوپر سے لے کے نیچے تک. 30% لوگ آنیسٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے کہ ہم اس گند میں جاتے نہیں. وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی لیٹس چھوڑو سے یہ گند میں نہیں پڑتا, میں اپنی ایماندار سے حق حلال کی کرتا ہوں. اب وہ 70% نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اس وقت ضرورت ہے کہ طاقت ہے ووٹ کی پرچی میں. بالکل ایسا ہی. اب ووٹ کی پرچی میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں. یہ بلدیہ کا الیکشن آیا, میں ٹریڈ یونین کو پورے پاکستان میں لیڈ کرتا. ہمیشہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے زیادہ جدوجہد کی, یا کانسٹیٹیوشنلی میڈیا کی آزادی ہو, عدلیہ کی بحالی ہو.
مجھے لوگوں نے کہا جی اپنے علاقے سے الیکشن جو ہے وہ آ رہا، مہربانی کریں گے اس میں آپ لوگ حصہ. میں نے کہا یار میرا کوئی کام کیا ہے، ہم پاکستان لیول پہ سیاست کر رہے ہیں، آؤ ہمیں یو سی لیول پہ کہہ رہے ہیں لڑو. اس نے کہا کہ نہیں جی حالات بہت خراب ہو گئے، پانی گندا آ رہا ہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. میں نے کہا یار ایک نقطے پہ ہم آ سکتے ہیں کہ لوگ پارٹیوں کو پیچھے ہٹیں، لوگ اپنی جو بھی قبیلے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، محلے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہوں. اگر آپ لوگ اتفاق رائے کرتے تو میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میکسیمم لوگ وہ اکٹھے ہو کے آگے نہیں جی میں نے کہا چلو جی ہم چھلانگ لگا دی. اب وہ پولیٹیکل پارٹیاں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، کوئی کہتا جی میں نے، اور سب نے بیڑا کر رکھی ہے. نہ صرف اس یو سی جس میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں، بلکہ آپ کراچی کی پوری کراچی کو اٹھا کے دیکھیں ایم کیو ایم کا آپ اوور آل دیکھیں، حکومت ایم کیو ایم کے پاس بھی رہی، بلدیہ کے بھی رہی، اور تمام لوگوں سے پارٹیوں کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ بھی رہی. ہم کوئی کریٹیسزم بائی کریٹیسزم نہیں کرتے. پیپل پارٹی یہاں 15 سال سے حکومت کرتی، جیسے لیک بھائی نے کہا ہے. وفاق میں مسلم لیگ نون عمران خان بھی رہا. بھائی انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں کیوں نہیں بہائے؟ ہمارا جو بنیادی حق ہے، جو میں ٹیکس دیتا ہوں، مجھے پانی چاہیے، مجھے سیوریج کا نظام چاہیے، میرے لا اینڈ آرڈر، میرے بچوں کو تحفظ چاہیے، مجھے روڈ میرے پختہ ہونے چاہیے جس میں میرے بچے جو ہے چل سکے، میری مائیں بوڑھی چل سکے. اگر وہ یہ نہیں چل سکتی تو مجھے بتائیں ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے، آپ کی پھر پارٹی کہاں کھڑی ہے، آپ کی مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان یہ سارے جو دعوے کرتا ہے، یہ سارے اس کے سارے فلسفے سارے ریت کی دیوار کی طرح بہہ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، ایک آزاد لوگوں کو آنا چاہیے، اور آزاد لوگ آ کے اس شہر کے وسائل کے اوپر اپنی ذمہ داری ادا کریں. اگر یہ لوگ آزاد لوگ اپنے ووٹ کی پرچی کو اپنی اس رشتہ داریوں میں اور اس کے تعلقات کی فرنٹ مین، اب دیکھیں بعض پولیٹیکل لوگوں کے ابھی سے وہ بازاروں کی ریڑیوں کے اوپر جو ہے ریٹ لگا رہے ہیں، وہ ابھی الیکشن جیتے نہیں ہیں، انہوں نے بازار بانٹ لی ہیں کہ بھئی یہ اس بازار پہ جو ریڑیاں لگیں گی اس سے پیسہ میں لوں گا. میرے پاس لوگ آئے مجھے کہا کہ لیا بھائی یہ تو اس طریقے سے لوگ ریٹنگ کر رہے ہیں. اور یہ ایک یو سی کی بات نہیں ہے، آپ کراچی تمام اٹھائیں، ریڑی والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے فروٹ والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، آپ کے دودھ والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. تمام کیا یہ ڈی سی کو نہیں پتا؟ کیا یہ اے سی کو نہیں پتا؟ کیا یہ کمشنر کو نہیں پتا؟ کیا یہ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کو نہیں پتا؟ کیا وہ ایجنسی جو 19 ایجنسیاں ہمارے ٹیکس پہ جو ہے جو تنخواہیں لے رہی ہیں ان کو نہیں پتا؟ تو بھائی جب آپ لوگ سارے کے سارے آنکھیں بند کرتے ہیں، جب آپ کو حکومتیں بنانی ہوتی ہیں، آپ نیب آرڈیننس لے آتے ہیں. لیک بھائی نے کہا نا دیکھیں یہ نیب آرڈیننس تھا اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن تھا، بالکل ایسے یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف تھا، اس کو تو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے. یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ وہ سیاسی غلطی ہوئی تھی نا مشرف صاحب سے. آپ دنیا میں جا کے دیکھیں جہاں لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے بھئی؟ اگر میرے بارے میں کوئی چیز الزام لگتا ہے، انکوائری کی جائے، جسٹیفیکیشن کی جائے، کورٹ میں میرے خلاف ریفرنس دیا جائے، اور کورٹ میں یہ ثابت کیا جائے کہ اس کے خلاف یہ کیس بنتا ہے، اور کورٹ پھر اگر اس پہ میرٹ پہ دیکھے تو پھر اس بندے کے خلاف ہونا چاہیے. یہاں یہ ہے کہ آپ کو پہلے گربان سے پکڑ کے اس ڈالے میں ڈالنا ہے، اور ڈالے میں آپ کو تھانے میں ذلیل کرنا ہے، پھر آپ کی ضمانت جو ہے 90 دن نہیں ہونے دینی، اور اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ جو اپ ڈیٹ ہو جائے گا سسٹم آپ کا، اور اس کے بعد ثابت بھی میں نے ہی کرنا ہے کہ میں آیا چور ہوں بھی یا نہیں. عجیبو غریب بات ہے. یاسر بھائی ابھی جیسے حکم صاحب نے بات کری کہ ڈی سی آپ کا ساری چیزیں، آپ ایک اتنا بڑا عالمیہ، اتنا بڑا یہ اس کراچی شہر کے اندر صرف فٹ پاتھ نام کی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اس کراچی شہر میں فٹ پاتھ نام کی چیز نہیں ہے، پیدل چلنے والے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ بچے کو عورت لے کے جاتی ہے، وہ بائک والا ہے، گاڑی والا، وہ پیدل چلے تو موبائل چھن جاتا ہے، موبائل چھن جاتے ہیں. جگہ نہیں ہے. لوگوں نے جگہوں پہ جو فٹ پاتھ ہیں چلنے کی جگہوں پہ اتنے اپنے روڈ جگہیں گھیری ہوئی ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے. ابھی محکمہ فوڈ جو جس کی قلم وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے، ابھی 12 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور کس سے ہوئی ہے؟ جو یہ فوڈ یہ ہوٹلوں سے، کون اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل ایسا ہی. کس چیز کے گوشت چل رہے ہیں میڈیا پہ آ رہے ہیں نا، ہم کوئی الزام تراشی نہیں کر رہے. اس پہ کون پوچھنے والا ہے؟ ہمیں کیا چیز کھلائی جا رہی ہے؟ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ آج
آپ حکومت میں ہیں سر 30 سال ہو گئے. جیسے بھائی جان نے کہا کہ بیوروکریسی نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کے اس کو پوچھنے والا ایک بندے کی تنخواہ 50,000 ہے, اس کے روز کا خرچہ 50,000 ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ اور 2.5 کروڑ کی تو گاڑی میں گھوم رہا ہے. 2.5 کروڑ اس کو کوئی ہے؟ یہ سر جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ جو تجربے کر رہے ہیں ہم پہ سر, میں آج بڑی الحمدللہ سر رسوخ کے ساتھ آپ کے چینل کے تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, ابھی لوگ کہتے ہیں یار قوم بے حس ہے. قوم بے حس نہیں ہے, تماشا دیکھ رہی ہے. دوسرا ایک چیز بڑا ہمارے یہاں فیشن بن گیا ہے اس وقت, خاص طور پہ کہ اداروں کو برا بھلا کہنا اور الزام تراشی کرنا ایک فیشن بن گیا. اور بھائی جب تمہیں گودوں میں لاتے ہیں تم کہتے ہو, تو جب تم خوش ہوتے ہو, تمہاری کارکردگی تمہاری نیل ہوتی ہے, تو کچھ بات ہوتی ہے تو آپ گالیاں دیتے ہو. بالکل ایسا ہی. کیا پی ٹی آئی نے, کیا ایم کیو ایم نے, یا پیپلز پارٹی نے, نون نے کیا اداروں کو برا بھلا نہیں کہا؟ نہیں, ایک منٹ سر, اب بات یہ کہ نون لیگ کس میں آئی تھی؟ کیا اپنی حیثیت سے آئی تھی؟ ضیاء الحق کے دور میں آئی نا سر. تو کون لے کر آیا تھا؟ آپ اداروں کو برا نہیں کہو سر, یہ ادارے نہ ہو تو یہ پاکستان بیچ کے کھا جائیں. یہ ادارے ہماری سلامتی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انسان ایک, یاسر بھائی یہ آپ کا چینل ہے, آپ کے اندر سے اگر آپ کو خرابی کرنا ہے تو یہ نہیں کہ K21 خراب ہے, یاسر خراب ہے, اس کا نام لے کے کہیں. یہ پورے اداروں کو برا بھلا کہنا یہ اچھی بات ہے. افراد کی خرابی ہے نا سر, ٹکراؤ کی طرف جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا. آج حکومتیں جو بنی ہیں, جو آئی ہیں, وہ صرف اپنی ذات کی مفاد کی بات ہو رہی ہیں, اور کسی کی بات نہیں ہے کہ بھائی میرے بچے کو وزیر بنا دو. اس کو آپ دیکھیں نا عالمیہ, یہ کہ ایک شخص جو جرم کر رہا ہے وہ وزیر بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی ووٹ نہیں دے سکتا جی آپ اس کے بچے کی, آپ کوئی سننے والا نہیں سر. آپ تھانے کس کے انڈر میں؟ یہ تو ایک بڑا سلسلہ ہے. یہ تو کہ آج غریب کی کو سنائی نہیں ہے, جس کا منہ جس کا جو کر جاتا ہے, غریب آدمی کو آپ چھتر لگاتے ہیں. ایک اثر والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے تھانے میں, جرم بھی کر رہا ہے, موبائل سے بات کر کے اس کو جوتے لگوا رہا ہوتا ہے جس نے جرم کرا. تو یہ ناانصافی نہیں ختم ہوگی نا. یہ ابھی جیسے اکرم صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو حلف اٹھا کے آتے ہیں کہ ہم ملک کی خدمت کریں گے, ذمہ داری ہے, بیڑا غرق کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, اب یہ ہے کہ وقت کیونکہ ختم ہو گیا, باتیں تو بہت ساری تھیں, لیکن انشاءاللہ چلیں ایک نشست آگے اور رکھتے ہیں, ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی. خاص طور پہ یہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہے نا جی, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے ان کی معاملات پر اور موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. لگی بھائی بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش آپ نے پروگرام دیا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. پروگرام میں آپ نے بھی وقت دیا دونوں معزز مہمانوں کا. یہاں پر بڑی اچھی گفتگو رہی ہے سر حاصل, ملکی حالات کے حوالے سے, معاشی صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.